اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو ہریانہ کے ضلع ہسار میں پیدا ہوئے۔ بٹوارا ہوا تو اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی۔ 20 دن پیدل سفر کے بعد ساہیوال پہنچے۔ اسرار احمد پڑھنے میں بہت تیز تھے۔ انٹر کے امتحانات میں ضلع میں 4تھی پوزیشن حاصل کی اور اسی وجہ سے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ لیکن حال وہی تھا جو پاکستان میں ہزاروں میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے، جو صرف فیملی اور سوسائٹل پریشرز کی وجہ سے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اسرار احمد کا دل اناٹمی، پیتھولوجی اور فزیولوجی کی کتابوں میں نہیں بلکہ بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم میں زیادہ لگتا تھا۔ اقبال اور اسلام کا یہی رومانس انہیں ایک دن کالج میں واقع جمعیت کے دفتر تک لے گیا۔ پھر کیا تھا، پیاسے کو کنواں مل گیا۔ صرف 2 سال میں وہ ایک عام کارکن سے اٹھ کر ناظم اعلیٰ کے عہدے تک پہنچ گئے، اور ناظم بھی کوئی عام ناظم نہیں، ایسا ناظم جس کا نام گلی محلوں سے لے کر مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی تک بلکہ جماعت اسلامی کا ہر چھوٹا بڑا کارکن جانتا تھا۔ لیکن ابھی اسرار احمد نے گریجویشن مکمل ہی کیا تھا کہ جماعت اسلامی میں زلزلہ آ گیا، وہ زلزلہ جس کے آفٹر شاکس آج 70 سال بعد بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ماشی کوٹ اجتماع کے بعد ڈاکٹر اسرار کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن انہوں نے اب تک جماعت اسلامی کی رکنیت سے ریزائن نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو ایک تقریر بھی کر ڈالی کہ اختلاف ہے لیکن جماعت نہیں چھوڑوں گا۔ دل اور دماغ میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اعتکاف کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ سمجھے کہ ایک بڑا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں تنہائی اور سکون کی ضرورت تھی، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ 29 رمضان المبارک 26 اپریل 1957 یعنی اپنی سالگرہ کے دن نوجوان ڈاکٹر اسرار نے دل پر پتھر رکھ کر جماعت اسلامی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ علیحدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے، پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ یہ سن 55-56 کی بات ہے تو مولانا اس پر جمع ہوئے تھے، لہٰذا راستہ الگ کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی سے کوئی اور اختلاف نہیں۔ یوں بچپن سے اب تک سیاسی اور سماجی تحریکوں کا حصہ رہنے والے اسرار احمد اکیلے رہ گئے زندگی میں پہلی بار۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے نظریے کے۔ اگلے 8 سال انہوں نے امین حسن اصلاحی اور عبدالغفار حسن سے کئی ملاقاتیں کی، ایک نئی تحریک بنانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ یہ ایوب خان کا دور تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر اب 30s میں داخل ہو چکی تھی، اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کا مڈ لائف کرائسس شروع ہو جاتا ہے۔ جو پیاس انہیں ایک زمانے میں کنگ ایڈورڈ کالج میں جمعیت کے دفتر تک لے گئی تھی، وہی پیاس انہیں جامعہ کراچی تک بھی لے آئی، جہاں انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرز پروگرام میں حصہ لیا اور 1965 میں فرسٹ پوزیشن کے ساتھ ڈگری لے کر نکلے۔ لیکن ویژن اب بھی کلیئر نہیں تھا۔ جو لوگ صرف اسی پر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں، وہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گائیڈ ہے۔ یہاں تک کہ 1971 آ گیا، جب ڈاکٹر اسرار احمد نے زندگی میں پہلی بار اللہ کے گھر پر حاضری دی، اور اس کے بعد کوئی چیز مبہم نہیں رہی۔ انہوں نے اسی سال پریکٹس چھوڑی اور فیصلہ کر لیا کہ اب انہوں نے صرف ایک کام کرنا ہے، قرآن کی خدمت۔ اب عادل قرآن، کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں لطف محسوس نہ ہو، جو چیز پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں۔ جس کے لیے انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا انجمن خدام القرآن۔ اس ادارے نے پاکستان میں پہلی بار ایک کام کیا، تراویح کی نمازوں میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا بیان شروع کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے اپنے اصل ایجنڈے یعنی اقامت دین کی طرف عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا، جس کے لیے انہیں ایک اور تنظیم کی ضرورت تھی، اور پھر بنیاد پڑی تنظیم اسلامی کی۔ اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت کا، تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کی نظر میں خلافت کا قیام وقت کی ضرورت ہے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو غلط نہیں تو کم از کم کنٹروورشل ضرور تھا۔